सारी दुनिया को ही عید مبارک عید مبارک عید مبارک میرے بھائی، تیرا رجب مبارک، عید مبارک میرے بھائی۔ اور عید کے اس خوش مسرت موقع پر معنی پیش کرتے ہیں ایک خاص پیغام ندیم بھائی کی جانب سے۔ کانے کو کانا کہو گے تو برا مانے گا نا، تو کسی کے بروں کو برا نہ کہو کہ وہ پلٹ کے تمہارے اچھوں کو برا کہے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے۔ اب دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنت کیا تھی پتہ ہے کیا سنت تھی؟ ان کی سنت یہ تھی، پہلے پیار سے اپنا بنایا، بہت قریب لے کر آئے، اتنا پیار کیا کہ لوگ ان کے پیار میں ڈوب گئے۔ جب ڈوب گئے تو انہوں نے کہا کہو اللہ ایک ہے، کہنے تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو واقعی اللہ ایک ہے۔ کہو علی ولی اللہ، کہا تو کہہ رہا ہے نا، تو ہاں ہے۔ تو پہلے اپنا تو بناؤ، اپنا بنایا نہیں، شروع ہو گئے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا، یہ بڑا یہ چھوٹا۔ پہلے دل تو جیتو۔ کیا یہ بہت خوبصورت پیغام ہے، اور واقعی اگر ہم امام علی علیہ السلام کی طرف، امام علی علیہ السلام کی راہ پہ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کا دل جیتنا ہوگا۔ ہاں بھائی، مگر سب کا دل جیتنا ہے، سب سے دوستی کرنی ہے، مگر دشمن زہرا سلام اللہ علیہ کا نہ تو ہمیں دل جیتنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان سے دوستی کرنے کی ضرورت۔ دشمن زہرا سلام اللہ علیہ، دشمن زہرا سلام اللہ علیہ کون ہے مانی؟ او بھائی جان، مولانا صاحب نے تو سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تم نے تو سنا ہی ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو یہ سنو کہ جس کے دل میں قاتلین حضرت زہرا کے لیے احترام موجود ہے اسی کو سنی کہتے ہیں، اور کسے سنی کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں قاتلین حضرت زہرا کے لیے احترام موجود ہے اسی کو سنی کہتے ہیں، اور کسے سنی کہتے ہیں؟ مانی سنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان پہ اپنی جان فدا کرنے والے ہیں۔ مانی سنی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا نفس ہے۔ مانی تم یہ بات لاجک سے سوچو، آغا سیستانی جیسا عالم حق، مرجع تقلید، کیا کسی دشمن بی بی زہرا کو اپنا نفس کہے گا؟ نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں کہے گا۔ مانی امام علی علیہ السلام کے نام پہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ ہم تفرقہ کیوں پھیلاتے ہیں؟ دلوں میں نفرتیں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا ہم سب بھول جائیں؟ یہ فدق ودق سب بھول جائیں؟ اتحاد کے نام پہ جو اصل مسئلے ہیں وہ سب بھول جائیں؟ نہیں مانی، ہم سب یاد رکھیں، تاریخ کی ہر حقیقت یاد رکھیں اور لوگوں کو یاد دلائیں، مگر تفرقہ نہ پھیلائیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، سنی بھائیوں کو دشمن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نہ کہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار نہ دیں۔ مفتی صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے دیوبندی بزرگ علماء میں سے شاید اہل حدیث ہیں، یا دیوبندی ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، اہل حدیث ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا، پچھلے سالوں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے خطاب میں فرمانے لگے، سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے، سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ وہ سنی میں بھی ہے، وہ شیعہ میں بھی ہے، وہ بھائی میں بھی ہے۔ اختلاف نہ ہو تو مردنی آ جائے، اختلاف نہ ہو تو تحرک ختم ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں، اختلاف کو حسن جانو۔ مانی اختلاف رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کی توہین کرنا غلط ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنا غلط ہے۔ او بھائی پلیز یار، آج عید کا دن ہے، موڈ خراب مت کرو۔ مانی آج امام علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، آج جشن مولود کعبہ ہے۔ مانی تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو امام علی علیہ السلام نے کیا۔ کیا مطلب؟ امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ مانی امام علی علیہ السلام خلافت کا حق رکھتے تھے، خلافت کا دعویٰ رکھتے تھے، خلفاء سے اس بات پہ اختلاف رکھتے تھے، مگر
انہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تفرقہ نہیں ہونے دیا۔ خلفاء نے انہیں جب بھی بلایا وہ گئے اور خلفاء کی مدد کی، مانی یہاں تک کہ وہ بات بھی ہوئی جو ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں بارہا لکھی گئی، یعنی خلیفہ دوم نے کئی بار فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مانی امام علی علیہ السلام نے اختلاف رکھا مگر تفرقہ نہیں پھیلنے دیا۔ بھائی مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ دلوں کو قریب کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم یہ محبت والی باتیں ایک دوسرے کو کیوں نہیں بتاتے، ایک دوسرے کے دلوں کو قریب کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ مانی اگر ہم امام علی علیہ السلام سے ہٹ کے کچھ بھی کریں گے، اگر ہم نے کوئی بھی عمل امام علی علیہ السلام سے ہٹ کر ان سے جدا ہو کر کیا تو ہم نے اپنا رستہ امام علی علیہ السلام سے جدا کر لیا، ہم امام علی علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ مانی ہم امام علی علیہ السلام کی خاطر امام علی علیہ السلام کی محبت میں تفرقہ نہ پھیلنے دیں، اختلاف رکھیں۔ اہل سنت اپنے آئمہ کے وفادار رہیں، اپنے اماموں کے وفادار رہیں، شیعہ اپنے اماموں کی پیروی کریں، اپنے اماموں کے وفادار رہیں۔ اور مانی کیونکہ بات ہمارے اہل سنت بھائیوں کے اماموں کی نکل آئی ہے تو میں تمہیں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ مانی کیا تمہیں پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ایج کیا تھی؟ بھائی وہ تو کوئی بزرگ آدمی تھے، کچھ 70-75 کے تو ہوں گے۔ نہیں مانی، امام ابو حنیفہ صرف 2 سال کے تھے۔ یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے، صرف 2 سال کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو مزیدار بات ہے مانی، یہ سوال امام ابو حنیفہ سے خود کیا گیا، ان کے شاگرد نے کیا۔ شاگرد نے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا 2 سال۔ تو شاگرد اس بات پہ بہت حیران ہوا، کہا لیکن آپ تو 2 سال کے نہیں لگتے، آپ کم از کم 70-75 کے تو ہوں گے۔ تو اس پہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردگی میں گزارے ہیں، میری زندگی حقیقتاً بس وہ 2 سال ہی تھے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردگی میں گزارے۔ کتنا صحیح کہہ رہے ہو بھائی۔ یقیناً امام علی علیہ السلام کا شیعہ بالکل وہی کرے گا جو امام علی علیہ السلام نے کیا۔ شیعہ کبھی تفرقہ نہیں پھیلائے گا۔ بالکل صحیح میرے بھائی، 100%۔ مانی اور آخری بات، اگر ہم امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، اگر ہم فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو مانی پھر ہم کبھی بھی تفرقہ نہیں پھیلائیں گے، ہم کبھی تفرقہ پھیلنے نہیں دیں گے، ہم لوگوں کو اتحاد کی دعوت دیں گے۔ مانی ہم اپنے اماموں کی طرح لوگوں کے دلوں کو جوڑیں گے۔ نیک شیعہ اور فیک شیعہ میں یہی فرق ہے کہ نیک شیعہ ہمیشہ دلوں کو جوڑنے کی بات کرے گا، اتحاد کی بات کرے گا، اور فیک شیعہ ہمیشہ تفرقہ پھیلائے گا، نفرتیں پھیلائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو مل کے کرنا ہے کہ کیا ہم نیک شیعہ ہیں یا پھر فیک شیعہ۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساری دنیا کو ہی مرتضیٰ چاہیے۔